أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غالباً 6 ماہ پہلے یا کم و بیش اتنا عرصہ پہلے میں نے بغداد پر ہونے والے ہلاکو خاں کے حملے کا ذکر کیا تھا اور متنبع کیا تھا کہ اسی قسم کی ہلاکت آفرینی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر صدر صدام نے احتیاط سے قدم نہ اٹھائے تو ایسی خوفناک ہلاکت خیزی کی جنگ اس پر ٹھونسی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں ہلاکو خاں کی باتیں بھی خواب و خیال کی باتیں ہو جائیں گی۔ اس عرصے میں جو کچھ رونما ہوا ہے وہ اتنا ہولناک ہے اور اتنا دردناک ہے کہ اس کی جتنی خبریں اب تک دنیا کو مل چکی ہیں انہی کے نتیجے میں تمام عالم اسلام کے دل خون ہو رہے ہیں، لیکن جو خبریں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں وہ ان خبروں کا کوئی 20واں حصہ بھی نہیں جو رفتہ رفتہ اس جنگ کے بعد ظاہر ہوں گی اور جن سے بعد میں پردے اٹھیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق لکھوں کھا شہری اور فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اور بہت بڑی تباہی ہے سویلین آبادی کی جو ابھی تک کسی شمار میں نہیں لائی جا سکی، لیکن اس کے علاوہ فوجیوں کے خلاف جس قسم کی کارروائی ہے وہ جنگ کی کیفیت نہیں بتاتی، بلکہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی ایک شخص کو باندھ کر رفتہ رفتہ اس کو ڈسممبر کیا جائے، اس کے اعضاء کاٹے جائیں، پہلے ناخن نوچے جائیں، پھر انگلیاں کاٹی جائیں، پھر دانت نکالے جائیں، پھر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اے بہادروں اور شیروں اب اس شخص پر حملہ کر دو، اور جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ٹنڈے ہاتھوں سے ایک چپیٹ بھی نہیں مار سکے گا، اس وقت تک بہادروں کو اس پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ خلاصہ ہے میرے الفاظ میں اس موجودہ جنگ کا۔ اور امریکی جرنیل جو اس وقت یہ جنگ لڑا رہے ہیں وہ عراق کے اسکڈ میسائلز وغیرہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کے حملے اس قسم کے ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہاتھی پر مچھر بیٹھ جائے، اور عملاً یہ ایک ہاتھی ہی کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں ہیں، اور جس کے مقابل پر جس کو وہ نئے زمانے کا ہٹلر کہتے تھے
اس کی حیثیت عملاً یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے مقابل پر ایک مچھر سے زیادہ نہیں. تو جب تک یہ ہاتھی اور مچھر کی لڑائی جاری ہے اس وقت تک جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس صدی کا مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ ہولناک اور خوفناک منصوبہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ نئی صدی میں داخل ہونے کے منصوبے بنائیں گے. لیکن میرا کام جنگ کی خبروں پر تبصرہ کرنا نہیں اور جماعت احمدیہ کو مسلسل یہ بتانا مقصود نہیں کہ اب جنگ میں کیا ہوا اور کل کیا ہوا تھا اور آئندہ کیا ہوگا. میرا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کا پس منظر آپ کے سامنے کھول کر رکھوں اور تاریخی پس منظر کی روشنی میں تمام دنیا کے احمدی اور ان کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی جن تک وہ آواز پہنچا سکتے ہیں اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور مغربی قوموں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے آج تک اور آئندہ کیا کریں گی اور اقوام متحدہ نے یا اس سے پہلے لیگ آف نیشنز نے کیا کردار ادا کیا تھا اور ان کے آپس میں کیا رابطے ہیں اور یہود کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں اور کیوں وہ تعلقات ہیں. اس میں مسلمانوں کی غلطیوں کا کہاں تک دخل ہے اور اس سب تجزیے کے بعد میرا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق آپ کے سامنے وہ مشورے رکھوں گا جو الگ الگ قوموں کو مخاطب کر کے دوں گا. یعنی میرے نزدیک اس سارے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد پھر وہ سلوشن یا حل خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. دراصل مرض کی تشخیص ہے جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے. اگر تشخیص درست ہو تو علاج تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا. بس یہود کو بھی مشورہ دوں گا, عیسائی قوموں کو بھی مشورہ دوں گا, مسلمانوں کو بھی مشورہ دوں گا اور تمام بنی نوع انسان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آئندہ ان کو دائمی امن کی تلاش کے لیے کس قسم کی منصفانہ کاروائیاں کرنی چاہیے. بہرحال اب میں مختصراً آپ کے سامنے اس مسئلے کو جس کو فلسطین کا مسئلہ کہا جاتا ہے یا آج کل جسے ہم گلف وار کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس کا جو گہرا پس منظر تاریخی پس منظر ہے اس کا مختصر ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. بالفور نے 1917 میں جو یہود سے وعدہ کیا اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ 1922 میں رونما ہوا جبکہ لیگ آف نیشنز نے ایک مینڈیٹ کے ذریعے انگریزوں کو فلسطین کے علاقے کا نگران مقرر کیا اور اس مینڈیٹ میں یہ بات داخل کی کہ بالفور نے جو یہود سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کروانا اس نگران حکومت کا کام ہوگا. اب دنیا کی تاریخ میں ایسا حیرت انگیز ناانصافی کا کوئی واقعہ اس سے پہلے کم ہوا ہوگا جو ناانصافی باقاعدہ قوموں کی ملی بھگت سے ہوئی ہے. لیگ آف نیشنز تو تمام دنیا کی نمائندہ تھی, یعنی کہا یہ جاتا تھا کہ سب دنیا کی نمائندہ ہے. اس کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ انگریزوں کے کسی وزیر نے جو کسی یہودی پروفیسر کو لارڈ کو خط لکھا, راٹ چائلڈ یا راٹ شیلڈ نام اس کے تلفظ مجھے یاد نہیں, مگر وہ بہت بڑا بینکر تھا فرانس کا, اس کو خط لکھا کہ ہماری کیبنٹ یہ وعدہ کرتی ہے تم سے, یہ سوچ رہی ہے. اس کو لیگ آف نیشنز کے فیصلے کا حصہ بنا لے. اور لیگ آف نیشنز کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ دنیا کی قسمت بانٹتی پھرے اور جس قوم نے وہ وعدہ کیا تھا ان کے سپرد ہی
وہ اس علاقے کی نگرانی کر دی کہ اب جس طرح چاہو اس کو نافذ العمل کرو، اس پر عمل کرواؤ۔ ساتھ ہی 1,00,000 یہود کو باہر سے لا کر آباد کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا۔ چنانچہ اس پر عمل شروع ہوا اور 17 مئی 1939 کو اگلی جنگ سے پہلے انگریزوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ اس وقت تک 1,00,000 کی بجائے اس سے بہت زیادہ یہود اس علاقے میں آباد ہو چکے تھے۔ 1939 کے وائٹ پیپر کی روح سے انگریزوں نے اپنی سابقہ پالیسی میں ایک تبدیلی پیدا کر لی، اور یہ اس وقت چیمبرلین کی حکومت تھی۔ چیمبرلین نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اب ہم جبکہ دوسری جنگ کے کنارے پر کھڑے ہیں، ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یہود کے خلاف فیصلہ کر کے ان کو دشمن بنائیں یا عربوں کے خلاف فیصلہ کر کے ان کو دشمن بنائیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں یہود کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے، عربوں کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ عظیم ثانی سر پہ کھڑی تھی۔ پہلا فیصلہ پہلی جنگ کے بعد کا ہے، دوسرا فیصلہ دوسری جنگ سے پہلے کا ہے، اور یہ فیصلہ سیاست پر مبنی تھا، حقیقت پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو یہ چاہیے تھا، ہاں اس میں باقاعدہ وائٹ پیپر میں یہ اعلان کیا کہ انگریزی حکومت فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور ہم یہود کا یہ حق تسلیم نہیں کرتے کہ وہ فلسطین میں اپنی حکومت بنائیں۔ ساتھ ہی 75,000 مزید یہودیوں کو وہاں باہر سے لا کر آباد کرنے کی اجازت دی گئی۔ 1,00,000 پر بات شروع ہوئی تھی جو 75,000 پر رکی۔ اس وقت اگر یہ اب دیانتدار تھے اپنے فیصلے میں تو لیگ آف نیشنز کو یہ مینڈیٹ واپس کر دینا چاہیے تھا کہ جس ہمارے فیصلے کے مطابق 1917 والے فیصلے کے مطابق اگر تم نے ہمیں مختار بنایا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، تو اب حکومت اس فیصلے کے خلاف ہے، اس لیے خود بخود مینڈیٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کی بجائے ان کو مزید کوٹا عطا کیا گیا اور 46 میں یہ کوٹا بڑھا کر 1,00,000 کر دیا گیا۔ 1948 میں جب یہ مینڈیٹ ختم ہوا تو یہود کی آبادی 85,000 سے بڑھ کر مینڈیٹ کے آغاز میں یعنی 1919 میں مینڈیٹ سے آغاز سے بھی پہلے یعنی 1919 میں مینڈیٹ تو 22 کا ہے نا، اس سے اس وقت کی آبادی بیان کی جاتی تھی 85,000۔ اس میں بہت سے اختلافات ہیں، بہت لمبی چھان بین کرنی پڑی، لیکن غالباً 85,000 کی آبادی درست ہے۔ اور 1947 تک جب یونائٹڈ نیشنز نے مینڈیٹ کے ختم ہونے کا قریب آ کر یہ اعلان کیا کہ یہ فلسطین کی پارٹیشن کر دی جائے، تقسیم کر دی جائے، اور ایک یہودی اسٹیٹ قائم کر دی جائے اور ایک مسلمان عرب اسٹیٹ قائم کر دی جائے، اس وقت تک کی آبادی بڑھ کر 7,00,000 ہو چکی تھی، اور اس وقت بعض اعداد و شمار کے مطابق عربوں کی کل آبادی 20,00,000 تھی، بس نسبت 1 اور 3 کی تھی۔ 7,00,000 ہونا نہیں چاہیے تھا، اگر مینڈیٹس کو دیکھا جائے تو اتنی آبادی ہو ہی نہیں سکتی۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بہت بھاری تعداد میں یہود وہاں سمگل کیے جاتے تھے، اور برٹش حکومت کی بعض موقعوں پر جائز کوششوں کے باوجود کہ یہ سلسلہ بند ہو، یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب بھی برٹش حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور انتقامی کارروائی یہود کی طرف سے کی گئی۔ بہرحال نسبت
7 اور 20 کی بیان کی جاتی ہے، جس وقت یونائٹڈ نیشن یہ فیصلہ کرنے بیٹھی کہ تقسیم کے نتیجے میں کتنا علاقہ یہود کو دیا جائے اور کتنا مسلمانوں کو۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ 56% رقبہ فلسطین کا یہود کے سپرد کر دیا جائے، باقی 46% میں سے جو علاقہ یروشلم کا ہے وہ بین الاقوامی نگرانی میں رہے، کیونکہ مقامات مقدسہ ہیں جن کا تعلق یہود سے بھی ہے، انگریزوں سے یعنی عیسائیوں سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی، اور باقی جو بچا کھچا رقبہ تھا وہ مسلمانوں کے سپرد کیا گیا۔ عرب مسلمانوں کے سپرد نہیں کیا گیا، عرب مسلمانوں کو دینا تھا۔ اس فیصلے میں یہ قطعی طور پر اعلان کیا گیا کہ دونوں علاقوں میں دونوں کی باقاعدہ حکومت قائم کروانے کے سلسلے میں برٹش گورنمنٹ یونائٹڈ نیشن سے تعاون کرے، اور ان کی قائم کردہ نمائندہ کمیٹی اس کام کو انگریزی حکومت کے تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ عملاً یہ ہوا کہ انگریزی حکومت نے تعاون کرنے سے کلیتاً انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جہاں تک مسلمان تھے ان کو منظم کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان میں بے چینی تھی، افراتفری تھی، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو باقاعدہ ان کی وہاں حکومت بنواتا۔ اور جہاں تک یہود کا تعلق ہے، یہاں 2 قسم کے ادارے قائم ہوئے۔ ایک تو میناخن بیگن کی قیادت میں اس 48 سے پہلے سے ہی بہت مضبوط ٹیررسٹ آرگنائزیشن قائم کر دی گئی تھی، جو انگریزوں کے خلاف بھی ٹیرر استعمال کر رہی تھی اور عربوں کے خلاف بھی ٹیرر استعمال کر رہی تھی۔ اور دوسرے ڈیوڈ بن گورین کی قیادت میں امریکہ سے کثرت سے اسلحہ یہود کو مہیا کیا جا رہا تھا، اور یہاں 3-4 قسم کی آرگنائزیشنز قائم کر دی گئی تھیں جو منظم طریق پر نہ صرف اپنے علاقے کا دفاع کریں اور یہاں حکومت قائم کریں، بلکہ اور بھی کچھ علاقہ عربوں سے ہتھیائیں۔ چنانچہ یہ 2 سال جو 48 سے 49 تک کا 1.5 سال کے قریب کا عرصہ ہے، اس عرصے میں عربوں اور ان کی یہود کی جھڑپ ہوتی رہی۔ اس میں ارد گرد کی عرب ریاستوں نے بھی حصہ لیا، اور غیر رسمی جنگوں کا آغاز ہوا، یعنی باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ وہ مدد کرتے رہے ہیں عربوں کی۔ لیکن اس کے بعد جب 1949 میں سیز فائر ہوا ہے، یعنی آپس میں ٹروس ہوئی اور صلح قائم کروائی گئی، تو 56% سے بڑھ کر یہود کے قبضے میں 75% علاقہ جا چکا تھا۔ یہ تو ہے یونائٹڈ نیشنز کا کردار اور انگلستان کا کردار اور امریکہ کا کردار۔ یہ بہت بڑی تفصیلات ہیں جن کے پاس سب حوالے میرے پاس ہیں، لیکن میں اپنے خطبوں کو اسی بحث میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا اور الجھانا نہیں چاہتا۔ خلاصہ یہی ہے کہ عالمی سازش کے نتیجے میں، جس میں لیگ آف نیشنز نے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھرپور حصہ لیا، اور سب سے اہم کردار انگلستان نے اور امریکہ نے ادا کیا، یہود کی ایک ایسی ریاست فلسطین میں قائم کر دی گئی جو انصاف کی کسوٹی پر کسی پہلو سے بھی قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کی روح سے، بین الاقوامی یونائٹڈ نیشنز کی روایات اور چارٹر کے نتیجے میں اس کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، مگر اٹھایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنگوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اس علاقے میں 2 قسم کی جنگیں لڑی گئی ہیں، یا 2 قسم کی کاروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک مغربی مفادات کے تحفظ کے نام پر، تحفظ کی خاطر بین الاقوامی
مفادات کے نام پر کارروائیاں کی گئیں. کہا یہ گیا کہ یہ بین الاقوامی مفادات ہیں جن کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں، اور کھلم کھلا مغربی تحفظات تھے. ان میں سب سے زیادہ اہم کردار انگلستان نے اور فرانس نے ادا کیا، اور امریکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ شامل رہا. پہلی مفادات کی کارروائی ایران کے خلاف ہوئی ہے. ایران نے 1950 میں، ایران کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ برٹش جو ہمارے تیل کی دولت، ہمارے تیل کی دولت سے متعلق جو بیرونی دنیا کی لالچ اور دخل اندازی کے ارادے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ ہم یہ کرتے ہیں کہ شمالی حصے پر، ایران کے شمالی حصے کے تیل کے چشموں پر روس کے دخل کی پیشکش کو رد کر دیا جائے. ان الفاظ پوری طرح شاید بات واضح نہیں کر سکے. مراد یہ ہے کہ روس نے ایک پیشکش کی تھی کہ جس طرح برٹش ایرانین آئل کمپنی کو تم نے اپنے جنوبی حصے میں تیل کے چشموں سے استفادے کی اجازت دی ہوئی ہے اور تمہارے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ وہ تمہاری خاطر بظاہر تیل نکال رہے ہیں اور اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دو. تو انہوں نے کہا روس کو شمالی حصے میں دخل کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور دوسرا یہ فیصلہ کیا کہ برٹش ایرانین آئل کمپنی سے ہم اپنے معاہدے کو وقتاً فوقتاً زیر نظر لاتے رہیں گے، اور آئندہ اس معاہدے پر نظر ثانی 1951 میں ہوگی. 50 کے اس فیصلے پر امریکہ میں خوب شادیانے بچائے گئے فتح کے، اور امریکی حکومت نے اس کو بڑا سراہا کیونکہ ان کی نظر اس وقت روس کے خلاف فیصلے پر رہی. لیکن 1951 میں جب برٹش ایرانین آئل کمپنی کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی کا مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا تھا، برٹش ایرانین آئل کمپنی کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ امریکہ یا خود انگریزوں کو یہ وہم بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہماری مرضی کے خلاف اس فیصلے میں کوئی، اس معاہدے میں جو ایرانین آئل کمپنی اور حکومت کے درمیان تھا، کوئی رد و بدل کر دیا جائے گا. برٹش ایرانین آئل کمپنی کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو یہ رقم ٹیکس کے طور پر یا معاہدے کے نتیجے میں ایرانی حکومت کے حصے کے طور پر ایرانی حکومت کو دیتے تھے، وہ تمام ایرانی بجٹ کا نصف تھا. اور جو وہ برٹش ایرانین آئل کمپنی کے مالک ٹیکس کے طور پر انگریزوں کو دیتے تھے، وہ اس سے بہت زیادہ رقم تھی. اور جو منافع وہ خود رکھتے تھے وہ اس سے 10 گنا زیادہ تھا. یعنی کم از کم 5 ایران کی کل اجتماعی دولت یہ برٹش آئل کمپنی سالانہ کما رہی تھی. اس لیے یہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے. چنانچہ جب یہ فیصلہ پیش ہونے لگا، اسمبلی کے سامنے یہ بحث پیش ہونے لگی، تو ایرانی وزیر اعظم کو انہوں نے خریدا ہوا تھا یا جس طرح بھی انہوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس نے ایک رپورٹ پیش کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ برٹش ایرانین آئل کمپنی کو قومیانے کا فیصلہ ایرانی مفاد کے سخت خلاف ہوگا. اس پر ایک دم پارلیمنٹ میں اس کی مخالفت کا شور اٹھا، اور دوسرے دن یا تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے نماز پڑھتے ہوئے گولی مار دی گئی، اور نئے وزیر اعظم کے طور پر ڈاکٹر مصدق کا انتخاب ہوا. ڈاکٹر مصدق کیونکہ پوری طرح ایرانی مفادات کے وفادار تھے،
اس لیے اس وقت سے پھر جنگ کی گھنٹی بجا دی گئی۔ سب سے پہلے تو انگریزوں نے امریکہ سے رابطہ پیدا کیا، اور یا اس سے بھی پہلے انہوں نے موریشس میں مقیم اپنے اس کو ہوائی جہازوں کے ذریعے جو فوج منتقل کر دی جاتی ہے، ایئر بورن ڈویژن، اس کو حکم دیا کہ وہ تیار ہوں ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن امریکہ نے سمجھایا کہ یہ طریق نہیں ہے، اور طریق سے اس کو طے کریں گے۔ اس کے بعد امریکہ پر انہوں نے دباؤ ڈالا کہ ایک سازش تیار کی جائے جو برٹش ISI اور امریکہ CIA مل کے کریں، جسے مخفی طور پر منظور کر لیا گیا، اور انگلستان میں ISI کے نمائندہ مسٹر سنکلیئر، جو انگریزوں کے طرف سے سربراہ تھے ISI کے، اور CIA کے نمائندہ کم روزویلٹ، ان کے درمیان ایک منصوبہ طے ہوا۔ لیکن اس عرصے میں امریکہ نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے تمام دنیا میں ایرانین آئل کا بائیکاٹ کرا دیا، چونکہ نصف آمد بجٹ کی کل آمد کا نصف آئل کمپنی سے ملا کرتا تھا۔ جب تیل کی فروخت بند ہو گئی تو بڑا شدید مالی بحران ایران میں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر مصدق نے 52 کے وسط میں امریکہ کے صدر سے درخواست کی کہ عارضی طور پر ہمیں مالی مدد دی جائے تاکہ ہم اس بحران پر قابو پا لیں، بعد میں معاملہ طے ہو جائے گا تو ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے۔ تو امریکی صدر نے اس کا جواب دیا کہ امریکن ٹیکس پیئر کے مفادات کے مخالف یہ بات ہے کہ ایران جب خود پیسے حاصل کر سکتا ہے تو ہم اپنے ٹیکس کے پیسے ان کی طرف منتقل کریں۔ آپ کے پاس سیدھی سادھی راہ ہے، برٹش ایرانین کمپنی کی بات مان جائیں اور ان سے پیسے لے لیں، وہ تو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ڈاکٹر مصدق سمجھ گئے کہ یہ ایک ہی معاملہ، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جب یہ جواب دیا ہے امریکی صدر نے ڈاکٹر مصدق کو، اس سے 4 دن پہلے CIA اور ISI کی اسکیم مکمل ہو کر امریکن حکومت سے کی تصدیق حاصل کر توثیق حاصل کر چکی تھی، اور پریزیڈنٹ نے اس پر دستخط کر دیے تھے کہ ایران کے خلاف یہ کارروائی کی جائے۔ وہ کارروائی تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایرانین پولیس اور ایرانین فوج پر انہوں نے قبضہ کیا، جو ان کا طریق ہے انقلاب، فوجی انقلاب برپا کرنے کا، اور مختلف اداروں کے سربراہوں کو خرید لینا، جس طرح بھی ہو اپنے ساتھ ملا لینا۔ چنانچہ اس کام کو کم روزویلٹ نے ادا کیا، اور اس کے بعد کم روزویلٹ کو اتنا بڑا میڈل عطا کیا گیا ہے امریکہ میں، جو شاذ ہی کسی ہیرو کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کے بادشاہ اور ایران کے وزیر اعظم کے درمیان آپس میں پہلے چپقلش ہوئی اور اختیارات کی کھینچا تانی ہوئی۔ ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق خود افواج کے سربراہ بن گئے۔ ایران کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس کا سربراہ بھی میں ہی مقرر کروں گا، اور فوج کا کمانڈر ان چیف تو خود بن گئے تھے، جو چیف آف سٹاف کہنا چاہیے، وہ بھی میں مقرر کروں گا، اور اس کی نشاندہی بھی انہوں نے کر دی۔ لیکن پولیس کے ہونے والے سربراہ نے فخریہ طور پر یہ ذکر کیا کہ جتنے بھی برٹش ایجنٹس یہاں ایران میں موجود ہیں، ان سب کی فہرست یہاں میرے پاس ہے۔ دل پہ ہاتھ مار کے اس نے کہا، اور دوسرے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اور جب ڈاکٹر مصدق کو شاہ
اب ایران نے آخر ڈسمس کیا، جب یہ تیاری مکمل ہو چکی تھی تو اس کے بعد ان کو معزول کیا گیا. تو جو مظاہرے ان کے حق میں ہوئے اس کے مقابل پر ایک باقاعدہ مقابل پہ مظاہرہ کرنے والی فوج تیار کی گئی تھی عوام میں سے خرید کر، ان کو مسلح بھی کیا گیا تھا. غالباً 6000 ان کی تعداد تھی. وہ چونکہ باقاعدہ مسلح تھے اور تربیت یافتہ تھے، انہوں نے ان مظاہروں پر کسی حد تک قابو پایا، لیکن وہ مظاہرے اتنے شدید تھے اور اتنے پھیل گئے کہ جیسا کہ ایسے موقع پر پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فوج پھر دخل دے گی. 2 لاکھ فوج شاہ کی حمایت میں میدان میں کود گئی اور پہلے سے فیصلے کے مطابق شاہ ایران کو جو امریکی اور انگلستانی غلامی کی ایک کامل تصویر تھے، ان کو ایران پر ہمیشہ کے لیے یا جب تک وہ بد انجام کو نہیں پہنچے مسلط کر دیا گیا. ایک یہ کارروائی ہے جو ہمیں اس پس منظر میں پیش نظر رکھنی چاہیے. دوسری کارروائی 1956 میں ہوئی جبکہ ایجپٹ کے صدر ناصر نے نہر سویز کو قومیانے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے کا پس منظر یہ ہے کہ اسوان ڈیم کے سلسلے میں امریکہ نے صدر ناصر سے کچھ وعدے کیے تھے کہ ہم اس کے پیسے مہیا کریں گے. صدر ناصر کے رجحانات چونکہ روس کی طرف تھے اور بار بار کے سمجھانے کے باوجود اسرائیل کے خلاف ان کے تشدد میں کمی نہیں آ رہی تھی، اس لیے ان کو سبق دینے کے لیے امریکی حکومت نے وہ وعدہ واپس لے لیا. اسوان ڈیم اس وقت تک مصر کی زندگی کے لیے سب سے اہم منصوبہ بن چکی تھی، کیونکہ مصر کی اقتصادی زندگی اور زرعی پیداوار کے لیے اسوان ڈیم نے بہت ہی اہم کردار آئندہ ادا کرنا تھا. اس کے بغیر مصر خوراک وغیرہ میں اور بہت سی دوسری اقتصادی چیزوں میں خود کفیل نہیں ہو سکتا تھا، اور منصوبہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اس وقت اس کا روکنا مصر قبول نہیں کر سکتا تھا. تو مصر نے اپنے فائنینس حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر نہر سویز کو قومیہ لیا. نہر سویز پر جو اس وقت تک انگریزوں اور فرانس کا تسلط تھا، کیونکہ اس کمپنی کے زیادہ شیئرز ان کے ہی تھے، فیصلہ کن شیئرز ان کے پاس تھے. چنانچہ پھر انگلستان نے اس کے متعلق ایک منصوبہ بنایا کہ ناصر کو اور ایجپٹ کو اس بات کی سزا دی جائے کہ وہ ہمارے مفادات پر حملہ کرے. اور منصوبہ بڑا بھونڈا سا بچوں والا منصوبہ ہے، لیکن تھا بہت خوفناک. اسرائیل کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حملہ کرے ایجپٹ پر اور نہر سویز تک پہنچ جائے. اور چونکہ یہ اچانک بغیر اطلاع کے حملہ ہوگا اور اسرائیل کے ایجپٹ کے پاس کوئی ایسی دفاعی فوج نہیں تھی کہ اس حملے کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے یہ آنن فانن کامیاب ہونے والا حملہ تھا. اس کے بعد انگریز اور فرانسیسی دونوں اسرائیل کو اور اس کو ایجپٹ کو حکم دیں گے کہ دونوں اپنی اپنی فوجیں نہر سویز سے دور دور تک ہٹا لو، پیچھے ہٹا لو، امن کی خاطر ہم دخل دینے لگے ہیں. چنانچہ یہی ہوا. آنن فانن اسرائیل کی فوجیں نہر سویز کے کنارے تک پہنچ گئیں اور دوسرے ہی دن انگریزوں اور فرانسیسیوں کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ چونکہ وہاں تم دونوں قومیں لڑ رہے ہو اور عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی فوجیں نہر سویز سے اتنی دور ہٹا لو. اسرائیل نے اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جیسا کہ فیصلہ تھا. ایجپٹ نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری نہر ہے، ہم اپنے ملک سے کیوں فوجیں ہٹائیں؟ یہ کون سی منطق ہے؟ حملہ آور نے ہٹا لیں بس کافی ہے. اس پر پھر ان دونوں قوموں نے مل کر حملہ کیا. یہ 56 کا واقعہ ہے.
اور اس جنگ میں جو انگریزوں نے کردار ادا کیا ہے اس پر نٹھنگ جو اس وقت فارن سیکرٹری تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی اس جنگ کے حالات پر. اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو طرز عمل انگلستان نے صدر ناصر کے خلاف اور ایجپٹ کے خلاف اختیار کی، بین ہی وہی طرز عمل آج صدر بش، صدر صدام اور عراق کے خلاف اختیار کیے ہوئے ہیں. یوں لگتا ہے جس طرح کاربن کاپی ہے ان حالات کی جو اب رونما ہو رہے ہیں. اسی طرح صدر ناصر کے خلاف کردار کشی کی بڑی خطرناک مہم چلائی گئی. اسی طرح یہ کہا گیا کہ ہم عالمی مفادات کے تحفظ کی خاطر، عالمی مفادات کی نمائندگی میں یہ کارروائی کر رہے ہیں. جس طرح کی زبان صدر بش نے صدام کے متعلق استعمال کی کہ اس کو میں تو الفاظ گندے پورے استعمال بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ تھا کہ کک کر کے اس کو مار کے پیچھے سے کک کر کے باہر نکالو. جو کتاب میں بیان کر رہا ہوں اس کا حوالہ میرے پاس ہے درج مگر اس وقت سامنے نہیں ہے. بہرحال اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مقصد اس جنگ کا یہ تھا ٹو کک ناصر آؤٹ آف ہز پرچ. یہ ملتے جلتے الفاظ تھے. کک کا لفظ اسی طرح استعمال ہوا کہ ناصر کو ٹھڈا مار کے، جس طرح وہ پرندے شاخ پر بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، اس کی بیٹھنے والی جگہ سے اڑا کر باہر مارو. یہ جنگ کا مقصد تھا اصل جو فیصلہ ہو چکا تھا. جس طرح اس وقت یہ کہا جا رہا ہے بعض مفسرین کی طرف سے کہ دراصل یہ جنگ جنرل بش کی انا کے کچلنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے. اگرچہ یہ درست نہیں ہے، صدر بش کی انا کا دخل ضرور ہے، لیکن مقصد یہ ہرگز یہ نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں ناصر کے متعلق بھی ان کے اس وقت کے فارن سیکرٹری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ناصر کے متعلق نہیں، اینٹھنی ایڈن کے متعلق، کہ اینٹھنی ایڈن کے متعلق یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ جنگ ناصر کو اس جرم کی سزا دینے کے لیے شروع کی ہے کہ ایجپٹ کے کرنیل کی مجال کیا ہے کہ دولت عظمیٰ برطانیہ کے وزیر اعظم کو ڈیفائی کرے اور اس کے مقابل پر اس طرح سربلندی کا مظاہرہ کرے. بالکل یہی تجزیہ آج بش کے متعلق بعض مبصرین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. تو عملاً یہ 1956 کی جنگ کا اعادہ ہے ایک قسم کا. تیل کے مفادات اب بھی ہیں، اس وقت تیل کے مفادات اب ہیں، اس وقت سویز کے مفادات تھے، اور یہودی شرکت کی بجائے اب امریکن شرکت ہے. بس اس جنگ میں دراصل وہی تین طاقتیں نمایاں ہیں جو پہلے تھیں، انگلستان، فرانس اور یہود. لیکن فرق صرف یہ پڑا ہے کہ یہود کی نمائندگی امریکہ نے کی ہے اور وہ پس منظر میں رہا ہے، اسے پس منظر میں رکھا گیا ہے. ایک عجیب بات یہ ہے اب کہ جب مینڈیٹ اختتام کو پہنچا، یہ میں بیان کر چکا ہوں غالباً مینڈیٹ والا حصہ، اس لیے اس کو اس حصے کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں. مینڈیٹ جب 48 کو اختتام کو پہنچا تو انگریزوں نے جس طرح وہاں سے انخلا کیا ہے اس کی کوئی مثال اور دکھائی نہیں دیتی. جب انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا ہے تو اس وقت باقاعدہ اس بات کو کی تسلی کر لی گئی تھی کہ باقاعدہ ڈیمارکیشن لائن ہو، دو خطے جو دو ملکوں میں تبدیل ہونے والے ہیں ان کے درمیان واضح تقسیم ہو، باقاعدہ حکومتیں قائم ہوں. لیکن انگلستان نے اپنے ملک چھوڑنے
کہ آخری دن تک ایسی کوئی کارروائی نہ خود کی نہ یونائٹڈ نیشن کو کرنے دی، اور 11:30 بجے ان کے جہاز سب کچھ پیک کر کے فلسطین سے رخصت ہونے کے لیے روانہ ہوئے، اور جو حدود تھیں جہاں مینڈیٹ کی عطا کردہ اختیارات کے نتیجے میں برٹش تسلط کی جو حدود تھیں وہ سمندر میں جہاں تھیں، عین 12 بجے وہاں پہنچ کر انہوں نے رخصت کا بیگل بجایا اور اس ملک کو اس طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک بہت ہی ایک ظالمانہ کارروائی تھی جس کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینیوں کو پہنچا۔ بہرحال مفادات کی یہ 2 جنگیں ہیں جو مفادات کے نام پر لڑی گئیں، اور آج کی تیسری جنگ بھی مفادات کی جنگ ہے، جس میں یہود بھی ایک کردار کے طور پر کھیل میں شامل ہیں، اگرچہ یہود کو پس منظر میں رکھا گیا ہے اور امریکہ نے یہود کی نمائندگی لے لی ہے۔ دوسری قسم کی جنگیں مشرق وسطی میں یہود کی توسیع پسندی کی جنگیں کہلا سکتی ہیں۔ 49-48 میں جو توسیع پسندی کی لڑائیاں ہوئیں، اس میں سارا الزام فلسطینیوں پر عائد کیا جاتا ہے اور ارد گرد کی مسلمان حکومتوں پر عائد کیا جاتا ہے کہ وہ حملے کرتی تھیں، اس لیے یہود کو جوابی کارروائی کرنی پڑتی تھی اور مجبوراً اپنا علاقہ وسیع تر کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد 1956 میں جو یہود نے جارحانہ جنگ لڑی ہے یا اسرائیل نے جارحانہ جنگ لڑی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں کسی قسم کا۔ وہ خالصتاً توسیع پسندی کی جنگ تھی اور انتہائی ہولناک جنگ تھی۔ چند دن کے اندر اندر انہوں نے مصر اور شام اور اردن کی طاقتوں کو کچل کے رکھ دیا اور اپنے علاقے کو اتنا وسیع کر لیا کہ جو علاقہ ان کو مینڈیٹ نے عطا کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکا تھا۔ خلاصتاً میں آپ کے سامنے یہودی علاقے کی توسیع کا معاملہ رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک یہود نے اپنے علاقے میں توسیع کی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ 1937 کی غالباً بات ہے کہ انگریزوں نے 17 کے بالفور ریزولوشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اعداد و شمار میں پہلی دفعہ یہ بات کی کہ یہود کی حکومت کو کتنا علاقہ دینا چاہیے۔ چنانچہ اس فیصلے کی روح سے 5000 کلومیٹر کا علاقہ یہود کو دیا جانا چاہیے تھا۔ 1948 میں جو فیصلہ یونائٹڈ نیشنز نے 1947 کے آخر میں جو فیصلہ یونائٹڈ نیشنز نے کیا، اس میں 5000 کی بجائے 20000 کلومیٹر کا رقبہ ان کو دیا گیا۔ کچھ رقبہ 2 سال کے عرصے میں بڑھ گیا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور 1956 کی جنگ کے آخر پر یہود کے قبضے میں رقبہ 88000 کلومیٹر ہو چکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو بات 5000 سے شروع ہوئی تھی کہاں تک پہنچی ہے۔ آخری جنگ جو اس علاقے میں موجودہ جنگ سے پہلے لڑی گئی وہ یوم کپور کی جنگ کہلاتی ہے۔ یوم کپور کی جنگ کو یہ مسلمانوں کی طرف سے یا عرب ممالک کی طرف سے جارحانہ جنگ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ 1967 کی جنگ جو ہے 67 کی جنگ، میں شاید میں 57 کی کہہ چکا ہوں، اگر کہا ہے تو غلط ہے، 67 کی جنگ جو 56 کی جنگ کے 11 سال بعد لڑی گئی تھی، یہ یہود کی جارحانہ جنگ تھی، جس کے نتیجے میں یہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں آیا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، 88000 کلومیٹر سے زیادہ رقبہ۔ اس کے بعد 1973 میں یوم کپور کی جنگ ہوئی۔ یوم کپور یہود کا ایک مقدس دن ہے،
उस दिन अचानक इसराइल पर शाम, सीरिया और उर्दन की तरफ से मुश्तरका तौर पर हमला किया गया। बयान ये किया जाता है कि ये जंग खालिसतन अरबों की जारहाना जंग थी जिसमें यहूद बिल्कुल बेकसूर थे। ये बात दुरुस्त नहीं। वजह यह है कि 1967 की जंग के बाद यूनाइटेड नेशंस ने और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नंबर है 242। उस रेजोल्यूशन के नतीजे में उन्होंने इसराइल की जारहाना जंग की मजम्मत करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुक्म दिया कि इसराइल अपनी फ़ौजों को इन तमाम इलाकों से पीछे हटा ले जो इस जंग के नतीजे में इसके हाथ में आए हैं, और साथ ही ये शोशा भी उस रेजोल्यूशन में छोड़ दिया गया जिस तरह ब्रिटिश और वेस्टर्न डिप्लोमेसी का तरीक़ है कि जब इस फैसले पर अमल दरामद का वक्त हो तो कुछ और बहसें साथ छिड़ जाएं। उसमें यह शोशा भी साथ रखा गया कि इस इलाके की सब हुकूमतों का हक है कि उनके अमन का तहफ़्फ़ुज़ हो और उनकी ऐसी शक्ल हो गोया कि जोग्राफियाई तौर पर कि उनके अमन को ख़तरा ना पेश आए। मतलब यह था कि इस बहाने जब भी इस फैसले पर अमल दरामद का वक्त आएगा तो ये कहा जाएगा कि यहूद की बका का तकाजा है या इसराइल की बका का तकाजा है कि इलाके में इतना रद्दोबदल करो और तरमीम करो। मगर इसके किसी पहलू पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के फैसले को नाफिज करने के लिए अमेरिका और इसके तमाम एलाइज को यह हक हासिल है कि इराक पर हमला कर दें, तो जिनका अपना इलाका था, ये तो इनका अपना इलाका नहीं था कुवैत जिसकी खातिर ये हमला किया गया है, जिन कौमों का अपना इलाका था वो साल हा साल तक सब्र करती रहीं, यूनाइटेड नेशंस के फैसले पर किसी ने अमल दरामद नहीं करवाया। उनका हक था कि उस इलाके को लेने की खातिर वो फौजी कार्रवाई करें। बस इसको जारहाना कार्रवाई कहना जारहियत है, बड़ा जुल्म है। ये एक मजलूम कमज़ोर कौम की एक कोशिश थी कि यूनाइटेड नेशन के फैसले पर अगर कोई और अमल दरामद नहीं करवाता तो हम खुद कोशिश कर देखें। बस ये है जंगों की वहाँ की तारीख़, और इसमें ये सब कौमें अब तक जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं वो आपके सामने है। मौजूदा जंग में जो बातें खुलकर सामने आई हैं उनकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, मगर आपकी याददाश्त में वो ताज़ा होंगी। खुलासा इन सब बातों का ये निकलता है मकासद के मुतालिक मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन खुलासा इसका ये है कि इसराइल को इस तमाम पस मंज़र की रोशनी में मालूम होता है कि ये कौमें ये हक़ देती हैं कि वो जब चाहे जिस मुल्क के ख़िलाफ़ चाहे जारहाना कार्रवाई करे, और जारहाना कार्रवाई के नतीजे में जो इलाके वो हथियाएगा उसके मुतल्लिक अगर यूनाइटेड नेशंस या सिक्योरिटी काउंसिल फैसला भी कर देंगी कि उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए, तो इसराइल को हक हासिल है कि दस्तबरदार ना हो, और किसी दूसरे मुल्क को यह हक हासिल नहीं, खा वो मजलूम मुल्क हो, कि यूनाइटेड नेशंस के इस फैसले की तामील में इसराइल से वो इलाका छीनने की कोशिश करे। ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस दौरान एक बात का मैंने जिक्र नहीं किया कि 1948-47 से लेकर 49 तक इसराइल ने जदीद दौर में मुतशद्दिदाना कार्रवाइयाँ यानी टेररिस्ट कार्रवाइयों का आगाज़ किया, और मेनाकेन बेगन उसके मूजिद हैं, और इन टेररिस्ट कार्रवाइयों के नतीजे में एक ब्रिटिश
ڈیپٹی گورنر تھے غالباً، وہ بھی قتل کیے گئے۔ کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو بارود سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد آدمی مرے اور بے شمار تباہی پھیلی۔ فلسطینیوں پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 فلسطینی مرد، عورتیں اور بچے ذبح کیے گئے، اور بار بار انگریزی حکومت سے بھی ٹکراؤ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی، تصادم کیا گیا، وجہ یہ تھی کہ اس وقت لیبر حکومت تھی، اور لیبر حکومت کے مسٹر بیون جو فارن سیکرٹری تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ مسلمان مظلوم ہیں اور یہود زیادتی کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر کوشش کی کہ یہود کا ناجائز داخلہ فلسطین میں بند کیا جائے۔ چنانچہ ایک جہاز جس میں 4000 سے زائد یہود مہاجرین خلاف قانون فلسطین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مسٹر بیون کے حکم پر انگریزی فوج نے اس کا تعاقب کیا اور اس جہاز کو پکڑا اور واپس جرمنی پہنچا دیا۔ اس پر تمام جرنلسٹ دنیا نے اتنا شدید احتجاج کیا اور بیون کو گالیاں دیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک حکومت کے سپرد امانت کی گئی ہے کہ اس علاقے کو امانتاً اپنے پاس رکھو، اور شرائط میں، امانت کی شرائط میں یہ بات داخل کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ باہر سے یہود اس میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس پر عمل کروانے کے نتیجے میں جو رد عمل دکھایا جاتا ہے برٹش جرنلزم کی طرف سے، وہ حیرت انگیز ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے میکنگ آف اسرائیل، ان کا نام غالباً جیمز کچھ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اتنا بھیانک ظلم آپ سوچیں کہ ان 4000 سے زائد یہودیوں کو جرمنی کی بدبخت اور ظالم زمین میں واپس کیا گیا ہے، اور وہ بدبخت اور ظالم زمین میں 1947 میں واپس کیا گیا ہے، جنگ کے خاتمے کے 3 سال بعد۔ اگر وہ ایسی ہی بدبخت اور ظالم زمین اس وقت بھی تھی جبکہ نازی شکست کھا چکے تھے اور جرمنی کا ملبہ بن چکا تھا، جب ان پر انگریز اور امریکن اور فرانسیسی تسلط جما چکے تھے، تو پھر اس کے بعد یہود کو وہاں رہنے کا کیا حق ہے پھر؟ بہرحال یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جرنلسٹ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ساری جو مغربی رائے عامہ تھی وہ یہود کا تحفظ کر رہی تھی۔ تو ٹیررزم کی ایجاد دراصل وہاں سے ہوئی ہے، یہود سے۔ تو ایک حق یہود کا یہ بھی تسلیم کر لیا گیا، گویا کہ تاریخی پس منظر میں، کہ یہود کو اجازت ہے کہ وہ ٹیررسٹ کاروائیاں کریں، اور اس کا نام ہم یہودی ٹیررزم نہیں رکھیں گے، لیکن مسلمان حکومتوں کو اپنے سیاسی مفادات کی خاطر کسی قسم کی ٹیررسٹ کارروائی کی اجازت نہیں۔ اگر کریں گے تو ہم ان کو نہیں، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کریں گے اور کہیں گے یہ اسلامک ٹیررزم ہے۔ اور جو حقوق ان کے تسلیم کیے ہوئے نظر آتے ہیں، جو میں آپ کو پوائنٹس کے طور پر، ہاں جی، سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کو رد کرنے کا حق ہے یہود کو، اور یونائٹڈ نیشنز کے تمام فیصلوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے اور اس طرح رد کرنے کا حق ہے جس طرح ایک پرزے کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کسی دنیا کے ملک کا حق نہیں ہے کہ یہود کی مذمت کرے اس بارے میں۔ یہود کو حق حاصل ہے کہ اپنی بقا کے نام پر دوسرے ملکوں کے جغرافیے تبدیل کرے، اور یہود کو حق ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے اور ایٹم بموں کا ذخیرہ جمع کرے، اور میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار، مثلا کیمیکل وارفیئر کے اور
बायोलॉजिकल वॉरफेयर के, कीमियावी हलाकतों के और जरासीम की हलाकतों के हथियार तैयार करे और किसी को हक नहीं कि इसराइल को तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क को यह हक हासिल नहीं। ये खुलासा है इस तारीखी जिद्दोजहद का जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया है। ये बात कतई है कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली ना हुई है आज तक, ना आइंदा की जाएगी। यहूद के ये हकूक़ कायम रखे जाएंगे और मुसलमानों की इन मामले में हक़ तलफ़ी एक मुस्तकिल पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसकी रोशनी में हम देखते हैं कि सदर बुश का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक उस ख्वाब को ना समझें हम इनको सही मशवरा भी नहीं दे सकते। मैंने जहां तक गौर किया है, इस जारहाना तारीखी पस मंज़र के नतीजे में बुश का अमन का ख्वाब दरअसल अमन का ख्वाब नहीं बल्कि मौत वारिद करने का ख्वाब है। बाज़ लोग गलती से मौत को अमन समझ लेते हैं, जिस तरह मैंने वो बीमार घोड़े की मिसाल कई दफ़ा बयान की है। एक घोड़ा बहुत बीमार था जो बादशाह को बहुत प्यारा था, बहुत तड़प रहा था। बादशाह ने कहा कि जो इसकी मौत की खबर मुझे पहुंचाएगा उसको मैं कत्ल करवा दूंगा। और वो खुदा की तकदीर चलनी थी, वो बेचारा मर गया। तो एक आदमी को पकड़ के बादशाह को खबर देने के लिए भिजवाया कि तुम उसको मजबूर किया कि नहीं जाओगे तो हम मारेंगे, बादशाह के हाथ से मारे जाना ज़्यादा बेहतर है। वो समझदार आदमी था, उसने जाकर बादशाह को कहा कि मुबारक हो, आपका घोड़ा पूरी तरह अमन में आ गया है। बादशाह बहुत खुश हुआ कि अच्छा बताओ और बताओ किस तरह अमन में आ गया। उसने कहा इस तरह कि पहले तो उसकी छाती की गड़गड़ाहट की आवाज़ मील मील तक सुनाई देती थी, अब तो मैं करीब भी गया हूं तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसकी धड़कन, दिल की धड़कन से लगता था धरती धड़क रही है, ज़मीन धड़क रही है। अब मैंने कान लगा के देखा, आवाज़ ही कोई नहीं थी, बिल्कुल बड़े अमन और सुकून से लेटा हुआ है। तो उसने कहा कि फिर ये क्यों नहीं कहते कि बदबख्त के मर गया है। उसने कहा हुजूर कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता। तो किस्सा ये है कि जो अमन का ख्वाब सदर बुश मशरिक़ वस्ती और मुसलमानों के ममालिक के लिए देख रहे हैं, उसकी ताबीर मौत है, ख्वाब खा अमन के नाम पर हो, इसके सिवा उसकी कोई हकीकत नहीं है। और जहाँ तक मैंने सोचा है वो ख्वाब ये है कि तेल के अमीर मुल्क सऊदी अरब और शेखडम रियासतों वगैरह को आमादा किया जाएगा कि वो भीख के तौर पर अपनी तेल की आमद का एक हिस्सा उन अरब ममालिक में तकसीम करें जो तेल की दौलत से महरूम है या बहुत थोड़ा तेल रखते हैं। और उसके नतीजे में जिस तरह अमेरिकन एड्स के ज़रिए तीसरी दुनिया के मुल्कों को ग़ुलाम बनाया जाता है, अरब मुल्कों को बाज़ अरब मुल्कों का ग़ुलाम बना दिया जाए। और इसके नतीजे में जो स्ट्रिंग्स एड्स के साथ वाबस्ता हुआ करती हैं, उसी किस्म की स्ट्रिंग्स इस माली इमदाद के साथ भी लगा दी जाएं। अमेरिका की माली इमदाद, जिसे अमेरिकन एड कहा जाता है, हमेशा बाज़ सियासी मसाले की शराइत रखती हैं जो अमेरिका के मफाद में होती हैं। इस एड के साथ भी कुछ शराइत हैं जो इसराइल के मफाद में होंगी और मगरिब के अमूमी मफाद में। वो शराइत ये होंगी कि यूनाइटेड नेशन में झगड़ा नहीं लेके जाना, बल्कि यूनाइटेड नेशन से बाहर अमेरिकन सरपरस्ती में यहूद के साथ मामला तय करो और ये ज़मानत दो कि आइंदा कभी इस इलाके में तुम किसी किस्म की जंग की जरूरत नहीं करोगे। इस बात की ज़मानत दो कि जहां यहूद एटमी असलहा बनाता रहेगा और मैस डिस्ट्रक्शन के दूसरे हथियार तैयार करता रहेगा,
تم میں سے کوئی کبھی ایٹمی اسلحہ بنانے اور میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنانے کے خواب بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ دو بنیادی نقوش ہیں اس امن کی خواب کے جو صدر بش نے دیکھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کل کہ اسی طرح وہ ہوگا۔ اس خواب کے بعض اور حصے بھی ہیں، وہ ہو سکتا ہے پورے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک حصہ یہود کو بعض اقدامات کرنے پر مجبور کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہود کو یہ کہیں گے، یعنی یہود کہنا غلط ہے، یہود میں سے بعض بہت شریف النفس ایسے یہود بھی ہیں آج جو اسرائیل کے شدید مخالف ہیں اور ان کی پالیسیوں کو رد کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ خود یہود کے لیے بھی نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ بس جب میں لفظ یہود کہتا ہوں تو ہرگز مراد نہیں کہ یہود قوم کو بحیثیت مجموعی مردود کر رہا ہوں، میری مراد اسرائیل سے ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اسرائیل پر وہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، یعنی خیال ہے ان کا، یہ گمان ہے، خواب ہے کہ وہ کلیتاً گولان ہائٹ کا علاقہ خالی کر دے اور جارڈن کے مغربی کنارے کا علاقہ خالی کر دے۔ اس کے نتیجے میں وہ وہاں صلح کروا لیں گے۔ یہ بات قطعی ہے کہ گولان ہائٹ کا پورا علاقہ اسرائیل کسی قیمت پہ خالی نہیں کرے گا، اور یہ بات قطعی ہے میرے نزدیک کہ جارڈن کے مغربی کنارے پر جو یہود کا تسلط ہے وہ اس کو ختم نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کے تمام الائز، یعنی عرب مسلمان الائز، ان کی کارروائیوں سے راضی ہوں گے اور جس سمجھوتے کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ مغربی اردن پر یہود کے تسلط کا نقصان صرف فلسطینیوں کو اور شرق اردن کو ہے، اور فلسطینیوں اور شرق اردن کی خاطر امریکہ یہود کو ناراض کر لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا اس لیے کہ وہاں باہر سے مزید یہود لا کر آباد کروانے کا منصوبہ ایک بڑا دیرینہ منصوبہ ہے جس پر بہت حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے، اور مستقل یہودی آبادیاں قائم کر لی گئی ہیں۔ اس لیے بھی اگر امریکہ چاہے تو بھی اسرائیلی اس علاقے کو خالی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اور اب تک جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ظاہر ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ صدر بش کی مجال نہیں ہے کہ اسرائیل کو ناراض کرنے کی جرات کرے۔ جب اسرائیل پر اسکڈز کا حملہ ہوا تو صدر بش نے بار بار اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو فون کیے اور منت سماجت کی، اپنے نمائندے چوٹی کے صاحب اختیار نمائندے وہاں بھجوائے، اس بات پر اسرائیل کو آمادہ کرنے کے لیے کہ فوری طور پر اپنا انتقام نہ لو۔ اس واقعہ سے ان کے تعلقات کی نوعیت سب دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ چند اسکڈز کے نتیجے میں 2 بوڑھی عورتیں مری ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 200-300 سے زیادہ لوگ زخمی نہیں ہوئے۔ اس کو نہایت ہی ہولناک یک طرفہ جارحانہ کارروائی قرار دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے اسرائیل نے عراق کے ایٹمی توانائی کے پلانٹ کو بغیر کسی نوٹس کے اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے بمبارڈ کر کے بالکل برباد کر دیا کلیتاً، اور اس حملے کو کسی نے جارحانہ حملہ قرار نہیں دیا۔ گویا اسرائیل کو تو یہ حق ہے اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ تم جارحانہ کارروائی کرو اور دوسروں کے ملکوں میں جا کے بمباری کرو، نہ یونائٹڈ نیشن کو اعتراض کا اختیار ہے نہ کسی اور ملک کو، اور جس پر بمباری کی جاتی ہے
اس کو جوابی کارروائی کا بھی اختیار نہیں. بس اگر اور کچھ نہیں تو اسکڈ میسائل کے حملے کو عراق کی جوابی کارروائی قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بات بھی اب تسلیم کر لی گئی ہے کہ جوابی کارروائی کا فوراً ہونا ضروری نہیں. چنانچہ اس مسئلے پر ذرا تھوڑا سا اور غور کریں تو اسرائیل اور امریکن تعلقات خوب کھل کر نظر کے سامنے آ جاتے ہیں. صدر بش نے بار بار فون پر رابطے کیے، منتیں کیں، بڑے نرم لہجے میں درخواستیں کیں کہ کوئی فوری کارروائی اس کے رد عمل کے نتیجے میں نہ کرنا. بعد میں اپنے نمائندہ بھیجے جن کے ذریعے گفت و شنید ہوئی، اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تم کوئی فوری کارروائی نہ کرو تو ہم تمہاری طرف سے زیادہ انتقام لینے کی کوشش کریں گے. اور جو سویلینز پر بمباریاں ہوئی ہیں اور لاکھوں معصوم شہید ہوئے ہیں اور جن کے گھر برباد کیے گئے، یہ دراصل اسرائیل کی انتقامی کارروائی ایلائڈز نے اپنے ذمہ قبول کی تھی اور اسی پر عمل درآمد ہوا ہے. دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کے علاوہ ہم تمہیں $9 بلین بطور اقتصادی مدد کے دیں گے. آپ اندازہ کریں $9 بلین کی رقم تو ایک دولت کا پہاڑ ہے. اور کس چیز کے بدلے؟ اس چیز کے بدلے کہ وہ انتقامی کارروائی سے باز آ جائے؟ نہیں. بار بار اس کو یقین دلایا گیا ہے کہ یہ صرف وقتی طور پر انتقامی کارروائی ٹالنے کی خاطر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تمہیں حق حاصل ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جس طرح چاہو، جس زمانے میں چاہو تم اس جارحیت کا بدلہ لو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا یہ حق تسلیم کیا جا چکا ہے کہ وہ جارحانہ کارروائیاں کرے، اور کوئی ملک اس کے خلاف جارحانہ کارروائی جوابی مدافعانہ کارروائی بھی نہ کرے. اور اگر وہ مدافعانہ کارروائی کرے گا تو اس کے خلاف ساری دنیا کی طاقتیں جارحانہ کارروائی بھی کریں گی، اور اسرائیل کا جارحانہ کارروائی کا حق باقی رہے گا. اور وہ کب اور کس طرح پورا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. تو یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر جس کا خواب صدر بش نے دیکھا ہے، اور جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیا میں ہمیشہ کے لیے امن کی ضمانت ہو جائے گی. اس خواب کے کچھ اور حصے بھی ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اسرائیل تو کسی قیمت پر بھی مغربی علاقہ خالی نہیں کرے گا، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ مشرقی علاقے پر قبضہ کرنے کی داغ بیل ڈالی جا چکی ہے. مجبوری کے تحت صدر بادشاہ حسن یا حسین، کنگ حسین، بادشاہ حسین ہیں، وہ نیوٹرل رہے، اور انہوں نے صرف یہ قصور کیا ہے کہ چند 2-3 دن پہلے اپنے پریس کانفرنس میں یا تقریر میں اس بات پر سخت اظہار افسوس کیا ہے کہ اتحادیوں نے معصوم عراقی شہریوں کو تباہ و برباد کیا اور بڑا بھاری ظلم کیا. ان کا یہ تبصرہ خود مغربی اتحادیوں کے اعلانات کے نتیجے میں ہے، جو انہوں نے فوجی حالات کے متعلق خود خبر نامے جاری کیے ہیں، ان سے یہ تصویر قائم ہوتی ہے. یعنی اگر ہر 1 منٹ پر ایک جہاز بمباری کرنے کے لیے اٹھ رہا ہو اور یہ تسلیم کرتے ہوں کہ عراق میں اتنی بمباری کی جا چکی ہے جو آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی جنگ میں اس طرح نہیں کی گئی، اور ویتنام اس کے مقابل پر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کے بعد یہ کسی ملک کا نظریہ نکالنا کہ لاکھوں سویلینز یعنی شہری اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، یہ صدر بش کے نزدیک امریکہ کی بھی ہتک ہے اور اسرائیل کی بھی گستاخی ہے. اور وہ ان کو متنبع کرتے ہیں شاہ حسین کو کہ خبردار منہ سنبھال کر بات کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے اس قسم کی تنقید کرنے کا.
تو اس سے جو ایک خواب کا منظر پہلو بھی تو خواب کے ہوتے ہیں، کچھ تو انہوں نے امن کی خواب بمعنی موت دیکھی ہوئی ہے، کچھ خواب کے انذاری پہلو بھی ہیں، اور انذاری پہلو میں میرے نزدیک یہ بات داخل ہے کہ شرق اردن کے اوپر حملے کا بہانہ بنایا جائے گا اور یہودی حکومت کو دریا کے اس کنارے پر ہی نہیں دوسری کنارے کی طرف بھی ممتد کر دیا جائے گا۔ یہ جو میرا اندازہ ہے، اس کے پیچھے بہت سے تاریخی رجحانات ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ شروع دن سے آج تک یہودی مسلسل وسعت پذیر ہیں، یعنی توسیع پسندی کی پالیسی محض تعداد بڑھانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ رقبہ بڑھانے کے لحاظ سے بھی ہے۔ اور جو آغاز میں یہود نے اسرائیل کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ تمام دنیا سے کے مظلوم علاقوں سے یہود کو اکٹھا کر کے یہود کی ایک آزاد مملکت میں جمع کر دیا جائے۔ اس وقت آبادی کی نسبت یہ ہے، یعنی تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گا، 2-3 ملکوں کی آبادی بتاتا ہوں۔ اس اسرائیل میں اس وقت یہودی 25 لاکھ ہیں، اس کے علاوہ امریکہ میں 50 لاکھ یہودی ہے، اور روس میں 25 لاکھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس وقت روسی یہودیوں کو بلا کر اسرائیل میں آباد کرنے کا پروگرام شروع ہے، جس کے پایہ تکمیل تک پہنچنے تک 25 لاکھ مزید یہودی، یعنی 15 موجودہ تعداد سے دگنے اس ملک میں آباد کیے جائیں گے۔ اس کے لیے زمین بھی پھر اور چاہیے، ایک ظاہری اور طبی بات۔ تو جتنی زمین اس وقت ان کے پاس ہے، اس سے کافی تعداد میں زیادہ زمین ہو تب جا کر یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ پھر امریکہ کے یہودیوں کے انتقال کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور یورپ کے دوسرے یہودیوں کے انتقال کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس ضمن میں بعض باتیں میں آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر مختصراً یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے قیام کے مقاصد کی اولین وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ مغربی ملکوں میں یہود محفوظ نہیں ہیں، اور انہوں نے یہود کو ہمیشہ اپنے انتقام کا نشانہ، یک طرفہ ظلم کا نشانہ بنائے رکھا ہے۔ اگر یہی مقصد تھا اسرائیل کے قیام کا، تو جتنے مغربی ممالک میں یہود ہیں، جب تک ان کے لیے فلسطین کے گرد و پیش جگہ نہ بنا لی جائے، اس وقت تک یہ خواب پورا نہیں ہوتا۔ اور موجودہ رجحان یہی بتا رہا ہے کہ اس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو صدر بش کے خواب میں غالباً انذاری پہلو یہ بھی داخل ہے کہ شرق اردن کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا جائے، اور بعد میں یہ خواب کس طرح آگے بڑھے گا اور دنیا کو کس حد تک اپنی لپیٹ میں لے گا، وہ لمبی باتیں ہیں۔ مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد باریوں کی بات ہے۔ جب تک مسلمان طاقتیں ایک کے بعد دوسری تباہ و برباد نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ صدر بش کے امن کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ بس اس کے بعد کس کی باری ہے، یہ نہیں میں کہہ سکتا پاکستان کی ہے یا شام کی ہے۔ پاکستان بھی نیوکلیئر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، بن چکا ہے یا نہیں، یہ ایک متنازع فی مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کو تباہ کروانے کے لیے کئی ذرائع موجود ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، سکھوں کا مسئلہ ہے، ہندوستان کو انگیخت کیا جا سکتا ہے، چھٹی دی جا سکتی ہے، دفاعی امداد اور اقتصادی امداد روک کر اس طرح بیکار اور نہتا کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی طاقت کے جواب کی پاکستان میں طاقت نہ رہے۔ کئی قسم کے منصوبے ہو سکتے ہیں، لیکن خطرہ ضرور ہے۔ شام کو لازماً خطرہ ہے، کیونکہ شام ایک بہت بڑی طاقت بنا ہوا ہے، اور شام کی بڑی سخت بے وقوفی اور غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اتحادیوں کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں آئندہ شام محفوظ ہو چکا ہے۔ جب تک اسرائیل موجود ہے، شام محفوظ نہیں ہے، اور پھر ایران کو خطرہ ہے، اور پھر ٹرکی کو خطرہ ہے۔ اور ایران اور ٹرکی کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب اس طرح پورا کیا جائے گا کہ ٹرکی اور ایران کے درمیان
آپس میں مخاصمت جو پہلے بھی ہے بڑھائی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کسی وقت آئندہ ان دونوں ملکوں، مسلمان ملکوں کے درمیان اسی طرح لڑائی کروائی جائے گی جس طرح خود امریکنوں نے اور اتحادیوں کی مخفی تائید کے نتیجے میں سمجھتا ہوں عراق کو انگیخت کیا گیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، اور امریکہ کے اتحادی عرب ممالک نے اس کی ہر طرح مدد کی، اور امریکہ کے اتحادی مغربی ممالک نے اس کو مسلح کرنے میں عراق کو اور اس کے میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنانے کے سلسلے میں پوری مدد کی۔ تو خواب کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، بس خواب جس سمت میں آگے بڑھے گی اور پھیلے گی وہ سمت بھی اس پس منظر کے نتیجے میں ہمیں دکھائی دینے لگی ہے، اور خواب آخر پہ اس طرح پوری ہوگی کہ پہلے جس طرح ایک مسلمان طاقت کو دوسری مسلمان طاقت کو برباد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور طاقت بنایا گیا، پھر اس بنائی ہوئی طاقت کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور دوسرے مسلمان ممالک کو اس میں شامل کیا گیا، اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسی طرح جو بچی کچی طاقتور مسلمان حکومتیں ہیں ان کو یک بعد دیگے برباد کیا جائے گا۔ یہ وہ موت کا خواب ہے جو صدر بش نے دیکھا ہے اور جسے وہ پیس کا خواب کہتے ہیں۔ عراقیوں اور دیگر فلسطینیوں وغیرہ مسلمان مظلوموں یعنی عرب مسلمانوں کے خون سے جس طرح یہ ہاتھ رنگے جا چکے ہیں، اس پر مجھے میکبیتھ کی چند لائنیں یاد آ گئیں۔ لیڈی میکبیتھ جس نے اپنے خاوند کو بادشاہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا اور اس کے خاوند میکبیتھ نے بادشاہ کو، جو غالباً اسکاٹ لینڈ کا تھا، بہرحال اس وقت کے بادشاہ کو قتل کیا اور سوتے کی حالت میں قتل کیا۔ اس کے بعد لیڈی میکبیتھ کو نفسیاتی رد عمل ہوا اور وہ سمجھتی تھی کہ اصل قاتل میں ہوں، تو نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں وہ ہر وقت ہاتھ دھوتی رہتی تھی کہ میرے ہاتھ سے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس بو کے سلسلے میں وہ کہتی ہے Here is the smell of the blood still۔ میں اتنی دفعہ ہاتھ دھو چکی ہوں اور خون کی بو جاتی ہی نہیں ہے، ابھی بھی آ رہی ہے۔ All the perfumes of the Arabia will not sweeten this little hand۔ عرب کی تمام خوشبوئیں مل کر بھی میرے اس چھوٹے سے ہاتھ کی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی، یہ کڑوی خون کی بو آتی رہے گی۔ صدر بش کا معاملہ اس سے کچھ برعکس ہے۔ مسلمان عرب خون سے جو ان کے ہاتھ رنگے گئے ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی کڑوی بو کبھی امریکہ اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور تمام دنیا کی پرفیومز بھی عرب خون کی اس بو کو ملیا میں مٹا نہیں سکیں گی اور اس کی کڑوی بو کو مٹھاس میں تبدیل نہیں کر سکیں گی۔ جہاں تک ان کی پیس کی خواب کا تعلق ہے، وہ بھی میں میکبیتھ ہی سے، میکبیتھ کی ایک سولیلوکی، یعنی وہ اپنی باتیں اونچی زبان میں اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے، اس کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں جو ان کی صورتحال پر صادق آتی ہے۔ یہ سولیلوکی، وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اور نیند اڑ گئی ہے، اس کی ضمیر پر ایک سوئے ہوئے بادشاہ کے قتل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اور اس کا ضمیر اس قدر بے چین ہے کہ وہ اس کے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے "Methought I heard a voice cry, sleep no more"۔ میکبیتھ
Does murder sleep? स्कॉटिश जुबान में मर्डर को MURTHER मर्दर लिखा जाता था, तो यहां लफ्ज मर्दर है यानी मर्डर। इसका मतलब यह है, वो कहता है मी थॉट, मैं समझता हूं, मैं सोच रहा हूं, मुझे लगता है, मुझे गुमान गुजरता है। आई हर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, कि मैंने एक चीख सुनी है जो ये कह रही थी कि अब कभी नहीं सोना, अब कभी नहीं सोना। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप। देखो मैकबेथ ने स्लीप को कत्ल कर दिया, नींद को कत्ल कर दिया। क्योंकि बादशाह सोया हुआ था, इसलिए उस हालत में उसको मारना इसके नफ्सियाती दबाव के ताबे इससे बेहतर रंग में जाहिर नहीं किया जा सकता था कि वो सोच रहा है कि मैंने नींद को मार दिया है। जब नींद को मार दिया है तो मुझे नींद कहां से आएगी? तो एक लफ्ज की तब्दीली से अमेरिका और सदर बुश के ख्वाब पर इन सुतूर का इतलाक हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि मी थॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई पीस नो मोर, US डज मर्डर स्लीप। मुझे महसूस हो रहा है कि एक चिल्लाने वाली की आवाज ये सुनाई दे रही है कि अब इस खिते में या दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकेगा। अगर ये ख्वाब पूरी हो गई, इस शर्त के साथ मैं कह रहा हूं, तो मैं ये आवाज सुन रहा हूं कि इस खिते में अब कभी अमन कायम नहीं हो सकेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अमन को हमेशा के लिए कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इन कौमों को क्या मशवरे दिए जा सकते हैं कि जो हलाकत के कदम ये आगे बढ़ा चुके हैं उनको किसी तरह वापस कर लें। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं आइंदा खुतबे में आपसे मुखातब हूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मजमून को ख़त्म करूँ और वापस अपने असली और हकीकी और दायमी मजमून की तरफ आ जाऊँ, यानी अहमदियों को इबादतें किस तरह करनी चाहिए और इबादतों में किस तरह लज्जत पैदा करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.